جو حقوق العباد کے اندر فرمایا بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ کمزور ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ نہیں عورتوں کو نہیں کہا کہ تم مردوں سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ ہمیشہ نرم معاملہ رکھنا، نرمی والا انداز رکھنا، کبھی بھی ان کے ساتھ تلخ لہجے کے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، سردار ہیں، اور ان کا جنازہ ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت اتنا کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، یعنی میری جان، میری عزت و آبرو، میرے مال، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس پہ قربان ہے۔ یہ اشعار جو ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، قبرستان کے اندر حضور خود تشریف فرما ہوئے، ساتھ گئے، ان کی تدفین ہوئی تو دیر تک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور دیر تک صحابہ بھی انتظار کرتے رہے۔ تدفین کے بعد کھڑے ہیں، صحابہ بھی انتظار میں ہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر کے بعد واپس آئے، حضور گھر کی طرف، مسجد کی طرف روانہ ہوئے، صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ خلاف معمول دیر تک حضرت سعد بن معاذ کی قبر پہ کیوں کھڑے رہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے غلام کو دفن کیا گیا تو قبر نے اس کو دبانا شروع کر دیا، تو قبر نے دبایا تو میں اس کے لیے دعا کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، تو اللہ جل شانہ نے میرے کھڑے رہنے کی وجہ سے قبر کو کشادہ کر دیا ہے اور اس تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ سعد بن معاذ کی کوئی غلطی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سعد بن معاذ کی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ وہ بیوی کے معاملے میں تھوڑا سا سخت تھا، بیوی کے ساتھ تلخ لہجے کے اندر گفتگو کرتا تھا، اس وجہ سے قبر نے اس کو دبانا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم توجہ کریں، یہاں دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، ان کی کتنی بڑی شان ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ گھر کے معاملے کے اندر بیوی کے ساتھ بات کرنے میں لہجے کے اندر تھوڑی سی ترشی ہے، تھوڑا سا انداز جو ہے سخت ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو بھی برداشت نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ تلخ لہجے کے اندر گفتگو بھی نہیں کرنی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ نیکی والا، بھلائی والا معاملہ کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ دو جملوں کی وجہ سے تمہاری باندیاں بنا دی گئی ہیں، ان نکاح کے اندر صرف ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول کے بعد فرمایا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھروں کے اندر آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو سب کچھ چھوڑ دیا، آپ تمہاری ملکیت کے اندر آ گئی ہیں صرف دو جملوں کی وجہ سے۔ فرمایا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کبھی بھی غفلت نہ کرنا، اور ان کے حقوق جو ہے اچھی طرح ادا کرنا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کے اس کا ذکر کرتے رہے، بیویوں کا ذکر کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خطبات سے ہم سبق حاصل کریں، اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کے اندر ہم اگر کوئی بھی اچھا معاملہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے، یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے رنگ مرید ہے، یہ اپنی بیوی کا مرید ہے، کہ ہماری زبانوں پہ جملے ہوتے ہیں، یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اور امام الانبیاء سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جنت کے اندر تم میری بیوی ہوگی، مجھے تو مرنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء ہیں، کونین کے واری ہیں، جن کے لیے کائنات بنی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ تم نے پانی پیتے ہوئے پیالے کے اوپر جہاں ہونٹ لگا ہے میں بھی وہاں پہ ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا۔ آپس کے اندر محبت پیار، یہ دین ہے، یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رنگ مریدی ہے، یہ رنگ مریدی نہیں ہے، یہ دین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک عورت جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تمہارے گھر کے اندر آ گئی ہے، تم نے اس کو اپنی باندھی بنا لیا، اس کو اپنی غلامہ بنا لیا، نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی والا معاملہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے، وہ سیدھی نہیں ہوں گی۔ بیویوں کو کہا گیا کہ وہ مرد کے مقابلے میں الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا گیا، طاقتور بنایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو برداشت کر، تیرے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، تیرے اندر برداشت کرنے کی شکت اور ہمت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں برداشت کریں، ہماری مردانگی جو ہے وہ عروج پر آ جاتی ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، دین محبت ہے، دین اخوت ہے، یہ مرد کو کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ برداشت کرے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان پہ جو آخری جملے تھے حقوق العباد کے معاملے کے اندر،
وہ یہی تھے اور یہی تھے کہ تم بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو حجت الوداع سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی نمازیں، اس کی روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ 90% نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر حقوق العباد کو بیان کیا اور 10% جو ہے دیگر چیزوں کو، عبادات کو بیان کیے ہیں۔ یعنی دین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہماری زبانوں پہ سچ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے اندر بند نہیں ہے۔ دین کا زیادہ حصہ جو ہے معاملات کے اندر ہے۔ ہماری زیادہ زندگی مسجد کے اندر نہیں گزر رہی، باہر بازار کے اندر، گھروں کے اندر گزر رہی ہے۔ اور گھروں کے ساتھ ہم نے گھر کے اندر معاملہ اچھا رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، معاشرے کے اندر ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کچھ بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔